أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 سے 111، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کا آخری لیکچر ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ کفار کی طرف سے کیے جانے والے الٹے سیدھے مطالبات اور فرمائشوں کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے کفار کو یہ تنبیہ فرمائی کہ الٹے سیدھے مطالبات اور معجزات کا سوال کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تم سے زیادہ معجزات ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، لیکن اتنے زیادہ معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور اس کی قوم کے اکثر افراد بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ لہذا معجزات کا سوال اور معجزات کی تکرار کرنے کے بجائے تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن مجید ہے،
جو تمہارے پاس ہے، جو تمہیں پڑھ پڑھ کے بھی سنایا جاتا ہے، اس قرآن مجید پر تعصب سے، ضد سے، ہٹ درمی سے خالی و ذہن ہو کر ان چیزوں سے اپنے دل و دماغ کو پاک کر کے اس قرآن مجید پہ غور کرو۔ جس قرآن جیسی کتاب بنانے کا، جس قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنانے کا تم آج تک چیلنج قبول نہیں کر سکے، اس قرآن پہ غور کرو، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اگر تم ماننا چاہتے۔ اور اگر ماننا نہیں چاہتے تو پھر جتنا بڑا مرضی معجزہ دکھا دیا جائے، جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مان۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور وہ مان بھی لیا گیا تھا، اور انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں ٹانگیں کاٹ کے رکھ دی، تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا، ان کے معجزات کے مطالبات کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید جیسے عظیم معجزے کا ذکر فرما دیا، اور قرآن مجید کے کچھ اوصاف اور اس کے کچھ کمالات کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن مجید کے اوصاف میں سے سب سے پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو بالکل سچائی پہ مبنی بنا کر نازل فرمایا، یہ مبنی بر حق ہے اور یہ سچائی پہ مبنی، اس میں کوئی بات نہ ماضی کی نہ مستقبل کی ایسی موجود ہے جو سچائی پہ مبنی نہ ہو، جھوٹ کا تو اس میں شائبہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو جیسے لوح محفوظ سے زمین پہ اتارا جبریل امین کے ذریعے سے، ایک امانت دار فرشتے کے ذریعے سے، ایک قوت اور طاقت والے فرشتے کے ذریعے سے، یہ قرآن اہل زمین کے پاس بھی ویسے ہی پہنچا۔ درمیان میں کسی بھی قسم کی مخلوق نے، کسی شیطان نے، کسی جن نے، کسی فرشتے نے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کا ایک وصف اور خوبی یہ بیان فرمائی کہ ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ سلولی آپ پہ نازل فرمایا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں اس قرآن مجید کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا بھی اس قرآن مجید کا ایک وصف اور خوبی ہے، کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن اگر تھوڑا تھوڑا اترے گا تو اسے سمجھنا آسان، اسے یاد کرنا آسان، اس پر عمل کرنا آسان۔ ظاہر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کام دیا جائے تو اس کام کو کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر صحابہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جب تک 10 آیات پہ اچھی طرح عمل نہیں کرتے تھے ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان واقعی تھوڑی تھوڑی چیز اس کو ملے تو اس کو ہضم کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے آگے چلنا آسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید حفظ کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے استاد انہیں تھوڑا تھوڑا سبق کر کے دیتے ہیں، تھوڑا 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 کر کے وہ پہلے سبق میں ایڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اگر یکدم اتار دیا جاتا تو پھر قرآن مجید اس طرح سے دل میں نہیں اترنا تھا، جس طرح کے
موقع محل اور سچویشن کے مطابق قرآن مجید کی آیات اتارے جانے سے قرآن دل میں اتر جاتا ہے۔ پہلے سچویشن بارز وجود میں آتی ہے، پہلے ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، پھر اس واقعے کے متعلق رہنمائی کی صحابہ کرام کو ضرورت پڑتی تھی، اور پھر اسی اثنا میں قرآن مجید کی آیات اتر جاتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت سینیریو بنتا تھا کہ پہلے موقع محل پیدا کیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے، پھر قرآن اتارا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تھوڑا 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 بار بار اتارنے کا ایک مقصد اور فائدہ یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے بار بار ذہنی اذیتیں، تکلیفیں پہنچائی جاتی، شکوک و شبہات، اعتراض برائے اعتراض، تو آپ کا دل ٹوٹتا رہتا، اور ایک دائی کا دل ہمیشہ ٹوٹتا رہتا ہے، کبھی جڑ گیا کبھی ٹوٹ گیا۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو دل دوبارہ سے موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، حوصلہ مل جاتا ہے، اور جب وہ معاشرے میں جاتا ہے، لوگوں کے رویے فیس کرتا ہے، پھر شکستہ دل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ایمان والے ساتھیوں کو، داعیان کو، تھوڑی تھوڑی کر کے آیات نازل فرما کے ایک قسم کا حوصلہ اور تسلی بھی دیتے رہتے، اور اگر قرآن اکٹھا ہی نازل کر دیا جاتا تو پھر یہ مقصد اس طرح حاصل نہیں ہونا، جس طرح کے سچویشن کے مطابق بار بار تھوڑی تھوڑی آیات نازل کرنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کا یہ بھی ایک وصف اور خوبی بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے پھر کافروں کو ڈانٹا، تنبیہ کے لیے فرمایا کہ اس کے باوجود بھی ہم نے تو بتا دیا کہ یہ ایک معجزہ ہے، ہم نے تو بتا دیا اس کے اندر کیا کمالات اور کیا خوبیاں ہیں، لیکن پھر بھی اگر تم اسے نہیں ماننا چاہتے، اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے تو نہ لاؤ، لانا چاہتے ہو تو لے آؤ، نہیں لانا چاہتے تو نہ لاؤ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی قرآن کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اور پھر ساتھ مزید اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ایڈ کر دی کہ تمہارے ایمان لانے یا نہ لانے سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارے ہی بڑے، تمہاری ہی تورات انجیل کے علماء کرام جن کے اندر خیر تھی نا، جو سلیم الفطرت تھے، وہ اس قرآن مجید پر ایمان لا چکے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی، نجاشی جیسے لوگ اس قرآن پر ایمان لا چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں وحی کے اسرار و رموز کو، جو پہلی کتابوں کے بھی ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے پہلی کتابیں بھی سیکھی پڑھی ہوئی ہیں، اور اب انہوں نے یہ قرآن بھی سنا ہے، وہ تو اس قرآن کو پہچان گئے، وہ تو اس قرآن کو مان گئے، اور صرف انہوں نے اس کو عام طریقے سے، نارمل طریقے سے ماننا ہی نہیں، بلکہ ان کی حالت تو یہ ہوتی تھی کہ جب ان کے سامنے پہلی دفعہ یہ قرآن پڑھا گیا تو وہ ایسے اندر سے نرم ہوتے تھے، اور ان کی اندر کی دل کی دنیا ایسی بدل جاتی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور پھر وہ اس قرآن کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے تھے، اور زمین پر رکھ کر اس قرآن کو ماننے کا گویا کہ اعلان کر دیتے، سجدے میں گر جاتے تھے، اور ان کے سجدے میں گرنے کا ذکر ہونے کی وجہ سے ہی یہاں پر سجدہ کی آیت، تو آپ کلاس سے فارغ ہو کر یہاں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 109 تک۔ ان آیات میں یہی باتیں بیان ہوئی ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے مختصر تفسیر عرض کی ہے۔
قرآن مجید کے متعلق، اور پھر آخری 2 آیات انشاءاللہ بعد میں، وَبِالْحَقِّ، اور حق ہی کے ساتھ. یہ جار مجرور اس کو کہتے ہیں، بازر بھی جار، الحق کی مجرور. تو یہ جار مجرور جو ہوتا ہے نا، یہ عموماً جملے کے شروع میں نہیں آتا، لیکن اگر یہ شروع میں آ جائے تو پھر اس کی وجہ سے ہی کا معنی پیدا ہو جاتا. حسر، اس کی کئی دفعہ مثالیں عرض کی جا چکی. للہ، یہ بھی جار مجرور ہے. لامزر لی جمع لفظ اللہ. للہ ملک السماوات والارض. تو وہاں ترجمہ ہم کیا بتاتے رہے آپ کو؟ وہاں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. تو اسی طرح وبالحق، اور حق ہی کے ساتھ، سچائی ہی کے ساتھ، انزلنا، ہم نے اتارا ہو اسے، وبالحق، اور حق ہی کے ساتھ، نازلہ، یہ نازل ہوا. انزلہ نازل کیا، اور نازلہ نازل ہوا. لازم اور متعدی کا فرق اس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کھانا کھانا اور ایک کھانا کھلانا، ایک سونا اور ایک سلانا. یہ لازم اور متعدی کا فرق ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے حق ہی کے ساتھ اتارا ہے. اور پھر جب یہ ہمارے اتارنے کے بعد جبریل امین کے ذریعے یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ پہنچا تو یہ اس وقت تک بھی حق اور برحق ہی تھا. اس میں کوئی کسی قسم کا دخل نہیں ہوا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اوپر سے تو حق ہی اترا ہو لیکن نیچے پہنچتے پہنچتے ملاوٹ ہو گئی. جیسے ہمارے ہاں دودھ جب دیہاتوں میں دویا جاتا ہے تو اس وقت تو خالص ہوتا ہے، تو وہاں سے تو خالص ہی نکلتا ہے، لیکن ہمارے پاس پہنچتا ہے تو نہ خالص بن گیا ہوتا ہے. رستے میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑے پروسیس کرنے ہوتے ہیں دودھ کے ساتھ. کئی نہروں پہ، کئی جوہڑوں پہ، کئی چھپڑوں پہ، کئی نلکوں پہ انہوں نے رکنا ہوتا ہے. کئی انہوں نے مشینوں میں سے اس کو گزار کے اس کے اندر سے کریم مکھن شکن وہ بھی نکلوانا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس پہنچنے تک وہ ناخالص ہو جاتا. تو قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ حق ہی کے ساتھ ہم نے اسے اتارا اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا. وما ارسلنا، اور نہیں اتارا اور نہیں بھیجا ہم نے کہا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر مبشرن، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر، وارن کرنے والا بنا کر. ہم نے آپ کو معجزات دکھانے والا بنا کر نہیں بھیجا. آپ کا کام معجزات دکھانا نہیں ہے، آپ کا کام تو ہے ہمارا پیغام ان تک پہنچاتے ہوئے اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبریاں دینا اور برے کام کرنے والوں کو برے انجام سے، جہنم سے ڈرانا. بس آپ کا تو یہ کام. فیصلے وہ ہمارے ہاتھ میں، کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی، کون ہدایت کے لائق ہے کون نہیں، کس کو کس وقت معجزہ دکھانا ہے اور کس وقت نہیں. وقرآنً، اور عظیم قرآن. یہ قرآنً جو شروع میں 2 زبروں کے ساتھ استعمال ہوا، تو یہ جو 2 زبریں ہیں نا، ان 2 زبروں کے اندر تعظیم کا معنی پایا جاتا ہے. ہم اس کا ترجمہ کریں گے وقرآنً، اور عظیم قرآن، عظمت والا قرآن. فرقناہ، یعنی پچھلی آیت میں قرآن کا لفظ موجود نہیں تھا، وہاں ضمیر کے ساتھ اشارہ تھے قرآن کی طرف، اور اگلی آیت میں بالکل واضح کر دیا وقرآنً، یعنی عظیم قرآن. عظیم قرآن کی بات ہو رہی ہے. فرقناہ
فرقنا، فرق کرنا، تفریق اسی سے ہے، فرقہ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ فرقنا، ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا ہو اسے، ہم نے اسے جدا جدا کیا، یعنی ہر آیت الگ الگ، ہر صورت الگ الگ۔ یہ صورتیں، یہ آیات ہم نے اس لیے بنائی تاکہ بات کو سمجھنا، سمجھانا، یاد کرنا، یہ سارا کچھ آسان ہو جائے۔ اب اگر یہ صورتیں نہ ہوتی اور یہ آیات نہ ہوتی، ذرا تصور کریں نا قرآن مجید کیسا ہوتا۔ ایک ہی آیت ہوتی، شروع سے لے کے آخری پارے تک ایک ہی آیت ہوتی، تو انڈرسٹینڈنگ میں مشکل ہونی تھی نا، پڑھنے پڑھانے میں بھی مشکل ہونی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اس قرآن کا ایک وصف ہی ہے کہ وہ قرآن، اور یہ عظیم قرآن، فرقنا، ہم نے جدا جدا کیا ہے ہو اسے، مراد ہے جدا جدا کر کے نازل کیا۔ کبھی 5 آیات اتار دی، کبھی 2 آیات اتار دی، کبھی 10 آیات اتار دی، اور ہر آیت کے بعد وقفہ رکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے وقت بھی وقفہ کرتے تھے، ہر آیت مبارکہ کے بعد آپ رکتے تھے۔ اور ہمارے ہاں جو اللہ پاک نے جدا جدا کیا تھا، نبی پاک نے ہر آیت پر رک رک کے اس کو جدا جدا کیا۔ اور ہمارے ہاں جناب جو قاری صاحب جتنا زیادہ بغیر رکے ایک ہی سانس میں پڑھ جائیں، اتنا ہی زیادہ وہ واہ واہ اور داد وصول کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ داد قرآن مجید کی آواز سے زیادہ اس بات پر دی جاتی ہے کہ اتنا لمبا سانس، ماشاءاللہ، ایک ہی سانس میں جناب کئی آیتیں پڑھ گئے ہیں، پوری سورت پڑھ دی ہے جناب نے ایک سانس میں۔ لی، جدا جدا کیوں کیا؟ لی تاکہ تقرأ، تو پڑھے، لی تقرأ، تاکہ تو پڑھے، ہو اسے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ پڑھیں، ہو اسے، علی الناس، لوگوں پر، علی مکثن، ٹھہر ٹھہر کر، وقفے سے، تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر وقفے سے پڑھیں، اوور آ پرولونگڈ پیریڈ۔ وَنَزَّلْنَاهُ، اور ہم نے نازل کیا ہے اسے، تنزیلا، نازل کرنا، اور مراد ہے یہاں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ وَنَزَّلْنَاهُ، اور یہ نزلنا، نزل ینزل تنزیل باب جس میں شد ہوتی ہے نا، اس میں بھی اہتمام اور تدریج پائی جاتی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے سلولی اتارنا، تو اس کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ اس کی حکمت اور مصلحت ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ وحی کی حفاظت کے متعلق سورۃ الجن کے اندر تفصیل موجود ہے کہ آسمان سے جب وحی زمین پہ آتی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا بندوبست کی، اور اسی طرح سورۃ الانعام کی ایک آیت نمبر 115 بھی اس کی ہم معنی ہے۔ قل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنو، ایمان لاؤ، بھی اس پر، او یا لا تؤمنو، نہ ایمان لاؤ۔ آپ ان کو کہہ دیں ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، قرآن کو اور رحمان کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان الذین، تمہارے ایمان لانے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے بڑے بڑے علماء جو وحی کو سمجھتے ہیں نا، ان کی حالت سن لو ذرا۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں کو اوتو دیا گیا، العلم، علم، من قبلہ، اس سے پہلے یعنی سابقہ علماء، سابقہ کتابوں کے علماء، اذا یتلا،
جب تلاوت کیا جاتا ہے، جب پڑھا جاتا ہے، فعل مجہول اس کو کہتے ہیں، پیسے وائس، علیہم ان پر، یخرون وہ گر جاتے ہیں، خر یخر گر جانا، یخرون وہ گر جاتے ہیں، لمز لی پر یا کے بل، اذقان تھوڑیوں، رقن ان کی جمع، اذقان للاذقان تھوڑیوں کے بعد، تھوڑیوں کے بعد گر جاتے ہیں کا مطلب کہ وہ اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پورے جسم کی سب سے شان و عظمت والی، عزت وقار والی جگہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے، یہ اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ یعنی اس قرآن کے آگے اور اس قرآن کے اندر بیان ہونے والے اللہ پاک کے احکامات کو سن کر وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ جیسے نجاشی کا قرآن سن کر زار و قطار رونا اور اس کی داڑھی کا آنسوں سے تر ہو جانا، اس کا تذکرہ ہے سورۃ المائدہ۔ اس وقت کے تو بادشاہ بھی داڑھی رکھتے تھے، حالانکہ عیسائی تھا۔ اللہ اکبر۔ یخرون للاذقان وہ گر جاتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، سبحان پاک ہے ربنا ہمارا رب، ان کانا یہ اصل میں تھا انہو کانا، ان کبھی انا کی تخفیف شدہ حالت بھی ہوتی ہے، یعنی کبھی انا کو ان بھی پڑھا جاتا ہے، خصوصاً جب اس کے بعد کانا ہو۔ ان کانا بے شک ہے، وعد ربنا ہمارے رب کا وعدہ، لم زبر لا یقیناً مفعولا پورا کیا ہوا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے رب نے ہماری کتابوں میں وعدے کیے تھے نا کہ آخری نبی بھیجوں گا، آخری کتاب نازل کروں گا، تو وہ اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا جب قرآن میں دیکھتے ہیں نا کہ یہ سارے اوصاف تو وہی ہیں جو ہماری کتابوں میں مذکور تھے، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں رب کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے، یعنی وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے، وعدہ پورا کر دیا ہے قرآن اتار کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان آیات سے یہ استدلال کیا ہے کہ سجدوں میں گرنے کے فوراً بعد کیا ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ وہ سجدے میں گر کر یہ پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ ویسے جو مسنون دعا ہے سجدہ تلاوت کی بہت ہوتی ہے نا، اللہم اکتب لی، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، یاد آئی؟ یہ والی دعا یاد کریں۔ وَيَزِيدُهُمْ اور وہ زیادہ کر دیتا ہے ان میں، کون؟ قرآن، خشوعا، خضوع عاجزی نرمی میں، اندر باہر سے جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں اور زیادہ کر دیتا ہے، یا اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں عاجزی میں اور زیادہ کر دیتا ہے۔ آخری دو آیات میں اللہ رب العزت کی صفات کا، اس کی شان و عظمت کا، اس کی تسبیح، تحمید اور تحلیل کا تذکرہ، اور اللہ پاک کی تعریف کے لیے آخری آیت کریمہ ایک بڑی جامع آیت جس میں اللہ پاک نے لفظ کل کہہ کے اپنی تعریف کرنے کے لیے تعریفیہ کلمات سکھائے، بڑی ہی کمال آیت، اور ان آیات میں سے ہے جنہیں اللہ پاک نے لفظ کل کے ساتھ اپنے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ بھی بڑی جامع آیات ہیں اللہ کی توحید کے حوالے سے، اللہ کی تعریف کے حوالے سے۔ پہلی آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کافر اللہ پاک کے اسم مبارک رحمان پر اعتراض کرتے ہیں،
اس سے نفرت کرتے تھے، اس کو معیوب سمجھتے، کہتے تھے کہ ما هو الرحمن، اور رحمان کیا ہے، وہ کون ہے، من هو الرحمن۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جب لکھا جا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لکھوایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان لکھوایا۔ تو جو کافروں کا نمائندہ تھا نا سہیل بن عمر، اس نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ وہی لکھو جو ہم اس سے پہلے لکھتے ہوتے ہیں، بسمک اللہم، تیرے نام کے ساتھ ہے اللہ، بس رحمان رحیم ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ اسے رحمان مانو یا رحیم مانو، سارے نام ہی اس کے اچھے ہیں، رحمان بھی اسی کا نام ہے، اللہ بھی اسی کا نام ہے، اور بھی جتنے نام ہیں نا وہ سب ہی بڑے پیارے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ادعوا اللہ، پکارو اللہ کو، او یا ادعو، پکارو الرحمن، اور رحمان کو، اللہ کو پکار لو یا اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے پکار لو، دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک نام سے بیر رکھنا یہ درست نہیں ہے، دونوں ہی نام اللہ کے ہیں۔ تو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ ادعو کو پیچھے ملائیں گے تو یہ بنے گا قل ادعوا اللہ، کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کو، اب ادعوا الرحمن، یا پکارو رحمان کو۔ ایم ما کا مطلب ہے کہ جس کو بھی، ایم ما جس کسی کو بھی، یعنی جس کسی نام کو بھی، تدعو تم پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے، رحمان کو پکارو یا اللہ کو پکارو یا رحیم کو پکارو یا کسی اور نام سے اللہ کو پکارو، فَلَهُ، تو اسی ہی کے ہیں الاسماء الحسنی، یہ بہترین نام۔ وَلَا تَجْهَرْ، اگلے حصے میں ایک اور بات سمجھائی، اور وہ یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے یا نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی آواز کو نہ تو بہت اونچا کریں اور نہ بالکل ہی پست کریں کہ جو پیچھے کھڑے نمازی ہیں وہ بھی نہ سن سکے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے اس آیت مبارکہ کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر جب چھپ چھپا کے قرآن پڑھتے تھے نا تو اس کے اندر کافروں کے معبودوں کی تردید ہوتی تھی، تو کافر کئی دفعہ سن لیتے تھے، تو وہ پھر قرآن کے متعلق الٹ پٹانگ باتیں کرتے تھے یا اللہ پاک کے متعلق الٹ پٹانگ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ذرا آہستہ پڑھو، ان جاہلوں تک آواز نہ آئی جائے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کا مفہوم سنا، اور تھوڑی سی آواز درمیانی ہو، زیادہ بھی پست نہ ہو کہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ساتھی ہیں وہ بھی نہ سن سکیں یا جو سننا چاہتے ہیں وہ بھی نہ سن سکیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے متعلق نازل ہوئی، یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری میں موجود، تو آیت کے اندر دونوں مفاہیم کی، دونوں تفسیروں کی گنجائش موجود۔ اور ایک سنن نبی داؤد میں حدیث آتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا تھا نا، مسجد میں آپ تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں تہجد پڑھ رہے تھے، ایک کونے میں حضرت عمر پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ہی آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے، بڑا سلو، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جلالی طبیعت کے مطابق اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ آواز کچھ کم کر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر تو آواز تھوڑی سی اونچی کر۔ تو اعتدال جو ہے نا، یہ دعا کے اندر بھی، قرات کے اندر بھی، گفت و شنید کے اندر بھی، ہر جگہ اعتدال ہونا چاہیے۔ ولا تجہر، اور نہ بلند آواز سے پڑھ، بی کو صلاتی کا، اپنی نماز کو، ولا تخافت، اور نہ پست کرو، اور نہ پست کر، بھی ہاں اس کو، یعنی نماز کو، وابتغی، اور صلاۃ سے مراد یہاں قرآن ہے، اور صلاۃ کا لفظ
اور بھی کئی مقامات پہ قرآن کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز کا ایک بڑا حصہ قرآن کی تلاوت پہ مشتمل ہوتا ہے۔ وابتغی، اور تلاش کر یا اختیار کر، بین ذالک، اس کے درمیان، سبیلا، راستہ، اس کے درمیان بین کوئی راستہ اختیار کر۔ وقل، اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تعریف بیان کیجئے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، لم یتخذ، نہیں بنائی، والدن، کوئی اولاد، تنوین والدن کی ترجمہ کریں گے کوئی اولاد، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اولاد تو ایک مجبوری ہوتی ہے، محتاجی ہوتی ہے نا، یہ تو انسان کی ضرورت ہے، بڑھاپے کے اندر، بیماری کے اندر، یا موت کے بعد اپنا وارث بنانے کے لیے۔ اللہ کی کوئی ضرورت ہے، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اور اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی تردید ہوگی، جنہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کے بیٹے بنایا ہوا، یا مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا، یا ہمارے بعض مسلمانوں نے بھی کچھ اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ کے وجود سے جدا ہوا ایک ٹکڑا قرار دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ سب کی تردید ہو گئی۔ لم یتخذ والدا، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے، ولم یکن، اور نہ ہی ہے، لہو، اس کا، شریکن، کوئی شریک، فی الملکی، بادشاہی میں، بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ دنیا کے بادشاہ جتنے مرضی بڑے ہوں، شراکت کسی نہ کسی کی ان کو کرنی پڑتی، اکیلے بادشاہت سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہ ہی ہے اس کے لیے، وَلِيٌّ، کوئی مددگار، مِنَ الذُّلِّ، عاجز ہو جانے کی وجہ سے، ذل، ذلت، کمزوری، پستی، یعنی کمزور ہو جانے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اس نے فرشتوں کی کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں یا دیگر مخلوقات کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عاجز اور بے بس ہونے کی وجہ سے ڈیوٹی لگا رہا، عاجزی اور بے بسی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وَكَبِّرْهُ، اور بڑائی بیان کر، تکبیرا، خوب بڑائی بیان کرنا، وَكَبِّرْهُ تکبیرا، اور اس کی خوب بڑائی بیان کر۔ اللہ تعالی کہنے والے اور سب سننے والوں کو قرآن مجید پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو اللہ ہمیں مرتے دم تک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح یہ سورہ بنی اسرائیل مکمل کی ہے، اللہ ہمیں باقی صورتیں بھی اسی طرح مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔